رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک تلاوت کی ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی فضیلت سن لیجئے اور پھر اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سنیے. حدیثوں میں سورہ بقرہ کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا. مسلم شریف کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس کی تلاوت کرنے والوں کو لایا جائے گا. ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی. فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی آیت الکرسی. گویا سب سے بڑی اور سب سے فضیلت والی آیت اسی صورت میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا خیمہ ہے جس میں ہر چیز آ جاتی ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ 2 روشن صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. یہ قیامت کے دن اسی طرح آئے گی جس طرح 2 بادل ہوتے ہیں، ان کے درمیان بڑی چمک ہوگی اور یہ سائبان کی طرح اوپر آئے گی. مسند احمد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ بقرہ قرآن مجید کا کوہان ہے اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، یعنی ہر آیت کے اترتے وقت فرشتے ساتھ اترتے. اور فرمایا کہ اس کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی، وہ اللہ کے عرش کے نیچے سے نکال کر سورت میں شامل کیا ہے. اور اسی آیت الکرسی میں اللہ کا اسم اعظم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے. اور فرمایا کہ اہل باطل سورہ بقرہ پڑھنے والے پر غالب نہیں آ سکتے. اب اہل باطل سے کیا مراد ہے؟ تو قرطبی نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ باطل سے مراد جادوگر ہے. مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن اور شیطان گھر میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس رات میں کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی رنج غم وغیرہ اور کوئی ناگوار چیز پیش نہیں آئے گی. اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائے تو اس کو ہوش آ جائے گا. وہ 10 آیتیں کون سی ہے؟ 4 تو سب سے پہلی آیتیں سورہ بقرہ کی شروعاتی 4 آیتیں، ابھی جو میں نے 5 پڑھی اس میں سے 4 آیتیں. ایک ہے آیت الکرسی، 5 آیتیں ہوئی. 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی، یہ 7 ہوئی. اور 3 آیتیں سورہ بقرہ کے آخر کی 3 آیتیں، یہ 10 آیتیں ہیں جو پڑھیں گے تو اس کے یہ فائدے ہیں.
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر کا انتخاب کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ لوگوں سے قرآن مجید سنا، ان میں ایک نوعمر شخص پیش ہوا جس کو سورہ بقرہ یاد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی فضیلت کی بنا پر اس کو لشکر کا امیر بنا دیا۔ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے واقعات عام طور پر کئی صورتوں میں آئے ہیں۔ فرعون کا واقعہ قرآن مجید میں تقریباً 50 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت یونس کا واقعہ، حضرت ابراہیم کے واقعات الگ الگ جگہوں پر بیان ہوئے، لیکن اس میں ایک واقعہ ہے گائے کا، یہ صرف سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے، وہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔ قرآن مجید کی کسی دوسری جگہ پر اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اس واقعے میں دین کی بہت سی اہم باتیں سمجھا دی گئی۔ اس واقعے کی اہم ترین بات ہے اللہ کی قدرت کی پہچان۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی قتل ہو گیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ قاتل کون ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ایک کام کرو، گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو قتل ہوا ہے اس کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہوگا، خود بخود بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا، وہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ وہ تفصیل سے واقعہ آگے آئے گا، یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ اس صورت میں دوسری اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ مذاق نہیں تھا بلکہ سچ تھا، وہ بھی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس طریقے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پیغمبر کی بات کو بغیر تحقیق کے مان لینا چاہیے، اس میں حیلے بہانے، اس میں مصلحت، اس میں حکمت نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر بنی اسرائیل اپنے پیغمبر کے حکم کے مطابق فوراً عمل کرتے، گائے کو ذبح کر دیتے کہ بس گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اس میں انہوں نے کیڑے گائے کیسی چاہیے، پھر کیسی چاہیے، پھر کیسا ہو، وہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آئے گا، تو ان کے لیے پریشانیاں بہت ہوئی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی کچھ فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اس میں ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ سورہ بقرہ کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوگا جب وہ اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اب جس کو پڑھنی ہے، جس کو فائدہ کرنا ہے گھر میں، بہتر ہوگا کہ وہ خود ہی پڑھے۔ نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اخلاص والا ہے اس سے پڑھائے، کوئی ایسا بندہ جس نے ایک ریٹ مقرر کیا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا 40 دن کا 41 دن کا اتنا ریٹ، تو اب اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ اپنے کاروبار کے لیے قرآن کو بیچ رہا ہے، تو اس سے فائدہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ پڑھائیں نہیں پڑھاوے وہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن میں یہ بات بتا دوں کیونکہ کئیوں کو دیکھتے دکانوں میں قرآن مجید پڑھاتے، دکانوں میں سورہ بقرہ پڑھاتے، گھروں میں پڑھاتے، پھر آ کے کہتے سورہ بقرہ پڑھا دی لیکن کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ بھائی پڑھائی آپ نے جس سے، اس کا مقصد اخلاص نہیں تھا، اس کا مقصد پیسہ تھا۔ تو سورہ بقرہ کی فضیلت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اس کو اس کے صحیح طرز پر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں الف لام میم، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور پرہیزگاروں کے واسطے اس میں ہدایت ہے۔ اب سورہ بقرہ کی شروعات جو ہوئی ہے وہ الف لام میم سے ہوئی ہے، اور اس قسم کے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی یہ حروف اگرچہ اکٹھے لکھے جاتے لیکن جدا جدا پڑھے جاتے، علم نہیں پڑھا جاتا۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ الف لام میم۔ اور یہ جو حروف ہے الف لام میم، یہ اس سورت کے علاوہ 5 اور سورتوں کے شروع میں آئے، اور ان حروف کے علاوہ اس قسم کے کچھ اور حروف بھی ہے جو قرآن مجید کی الگ الگ سورتوں کے شروع میں آئے، حامیم، عین سین قاف، یاسین، یا اور اس طریقے کے سورت۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کی تعداد کل 29 ہے، یعنی 29 سورتوں کے شروع میں اس طریقے کے حروف مقطعات آئے۔ اللہ نے اب آیا ذالک الکتاب، اللہ نے ہمیں اپنی مہربانی سے ایک کتاب عطا فرمائی،
اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس کتاب کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی، سچی اور اٹل ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر پورے ہوں گے، جو تعلیم اس میں دی گئی ہے وہ یقیناً درست نتیجہ پیدا کرے گی۔ اگر کسی کو کوئی شک والی بات نظر آئے تو وہ تھوڑے سے غور و فکر سے خود قرآن مجید ہی کے ذریعے سے وہ بات دور ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی تعلیم عقل کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ انسانوں کو قرآن دعوت دیتا ہے کہ وہ تجربہ کر کے قرآن کی سچائی کو آزما لیں۔ یقیناً قرآن کے استعمال سے اور قرآن کی رہنمائی سے ہر تکلیف دور ہو جائے گی۔ کون نہیں جانتا کہ عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی، سب سے زیادہ پسماندہ تھی، غیر مہذب تھی۔ انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی تنظیمیں نہیں بنائی، انہوں نے قرآن مجید کو پکڑا، قرآن کی تعلیم پر عمل کیا، تو اخلاق، معاملات، رہن سہن، تعلیم و حکمت، سیاست، معیشت، اکانومی، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ جو سب سے پیچھے تھے وہ قرآن مجید کی بدولت سب سے آگے ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید کا ہر وعدہ پورا اترا، لیکن جب لوگوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہی بیماریاں جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ان قوموں میں تھی، وہی بیماریاں، وہی جہالت ہم سب میں لوٹ کر کے پھر واپس آ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پھر ایک نئے سرے سے، ایک پکے عزم ارادے کے ساتھ قرآن پر عمل کرنے کا عہد کریں، ہر قسم کے شکوک اور شبہات چھوڑ دے۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے کہا ہے ھدی للمتقین، اور اللہ کے وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ دنیا کا کوئی انسان کہے گا، اس کی بات سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو اللہ خود کہہ رہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ اب آیا تقوی کی بات، ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قاری تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا کبھی آپ ایسے راستے پر چلے ہو جس میں ہر طرف کانٹے ہو، جھاڑیاں ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، کئی دفعہ اس راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ پھر آپ نے وہاں کیا کیا، کیسے چلے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے دامن سمیٹ لیا، پوری کوشش کی کہ کانٹے میرے جسم کے کپڑوں میں نہ الجھ پائے، میں سلامتی سے ایسے راستے سے نکل گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے ہوئے کفر، شرک، گمراہی، بدعت اور دوسری خرابیوں سے انسان بچ کر کے اپنے آپ کو نکال لے، اور جو شخص ان خرابیوں سے دامن بچا کر نکل گیا وہی تقوی والا ہے۔ ھدی للمتقین۔ دیکھو، انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں، بعض کی طبیعت میں لاپرواہی ہوتی ہے اور وہ اس قدر بے فکر ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈال دیتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر احتیاط سے کام لیتے۔ اب ظاہر ہے کہ ہدایت سے فائدہ احتیاط سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہی اٹھا سکیں گے۔ جو بے سوچے سمجھے چلتا رہے وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ یہ کتاب ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، اور یہ سارے جہاں والوں سے کہہ رہی ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہی ہے، سارے جہاں والوں سے کہہ رہی ہے، مگر عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر سچائی کی طلب ہو اور تلاش ہو، جو ایک رخ پکڑ کے نہ چلے کہ بس ایک رخ پکڑ لیا، اب اس سے آگے پیچھے ہم ہلیں گے نہیں، اس کے آگے پیچھے سنیں گے نہیں، جو سچائی کا طالب ہو، جو بالکل نیوٹرل ہو کر کے قرآن میں غور کرے، اس کو ہدایت ملے گی۔ ہاں، آخر ہر کام کے لیے کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، بھائی چلنے کے لیے پاؤ ضروری ہے،
دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہے. اسی لیے اسی طرح قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے دل کے اندر تقوی مطلب احتیاط کا مادہ موجود ہونا ضروری. بے سوچے سمجھے نہ چلے، اندھ بھکت نہ بنے، ذرا احتیاط سے چلے. سورج تو سارے جہاں پر چمکتا ہے، لیکن جنہوں نے اپنے دیکھنے کی قوت ضائع کر دی ان کے لیے سورج کی روشنی بیکار ہے. اگر زمین بنجر ہو تو بارش اس پر کیا ہوگی؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی. دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے کاموں کا محاسبہ کرتے رہیں، خود حساب لے اپنا. کیا میں قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہوں یا کسی کے اندھ بھکتی میں آنکھ بند کر کے کسی کی عقیدت میں چل رہا ہوں؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ لوگ تم سے حساب لے تم اپنا حساب خود کرو. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تقوی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ حکم ہے، اور ایک طرف ہمارے فلانے بابا یہ کہہ رہے کہ یہ ہے. اب یہ کہتا ہے نہیں مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے بابا عقیدت میں سمجھ میں آ رہے. کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ اللہ کے سامنے کوئی بابا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتا. اللہ کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے. ہاں وہ بابا، وہ عالم اگر اللہ کے حکم کے مطابق بات کہہ رہے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اس سے خلاف کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں مار دیا جائے. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا میں تم میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑوں گے ہدایت پر رہوں گے، جہاں چھوڑا گمراہی کی طرف چلے جاؤں گے. تو اللہ کے سامنے کسی اور کا حکم نہ مانے اور یقین رکھے کہ تمام کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. لہذا جس شخص کا عقیدہ اور عمل یہ ہے کہ وہ عمل یہ ہے پھر وہ متقی. کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھو. تم یہ سمجھو میں کمزور ہوں، میرا ہی قصور ہے. جب تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تم متقی بن جاؤ گے. علماء فرماتے کہ تقوی کے 3 درجے. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان شرک کی تمام قسموں سے پاک، شرک کا ہلکا سا شائبہ بھی جہاں آتا ہو نا وہاں سے دور بھاگے. مسئلہ ہی حل، کوئی گنجائش نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی ادھر ادھر کے حل نہ نکالے، اپنی جائز کی نکالنے کے لیے باتیں نہ کرے، شرک کی تمام قسموں سے پاک ہو. اگر ایسا ہوگا تو عذاب سے چھٹکارا پائے گا، ورنہ شرک کے بارے میں اللہ نے کہا میں معاف نہیں کرنے والا. تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور چھوٹے گناہوں کو بار بار نہ کرے. بار بار چھوٹے گناہ کرتا رہے گا وہ بھی بڑا بن جائے گا. ہاں. اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان شک اور شبے والی باتوں سے بھی بچتا رہے. جہاں پتا چلے کہ کیا حرام ہے حلال ہے نہیں پتا یا گڑ مڑ ہے بچ جائے. جو شخص تقوی کے ان تینوں درجوں پر پورا اترے گا وہی کامل درجے کا متقی ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے روز آواز آئے گی کہ متقی لوگ کہاں ہیں. متقی لوگ اٹھیں گے، اللہ کے تجلی کے سائے میں چلے جائیں گے، اور وہ تجلی ان پر ہر وقت سایہ ڈالے ہوئے ہوگی اور کسی بھی وقت ان سے علیحدہ نہیں ہوگی. کسی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت متقی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک سے بچا رکھا اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. متقیوں کی علامت یہ ہے کہ اگر انہیں مصیبت آئے تو صبر کرے، آہو بکوا نہ کرے کہ خدا کو میں ہی ملا تھا. بھائی اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مرضی میں راضی، خدا کے فیصلے پر راضی ہو جائے. راحت آئے تو بے لگام نہ ہو جائے، خدا کی نعمت کا شکر ادا کرے. قرآن مجید کے حکموں کے سامنے ہمیشہ فرما بردار رہے، یہی لوگ متقی ہیں. اب اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ قرآن متقیوں کے لیے. اب متقیوں کی کچھ صفات اللہ نے قرآن میں خود بیان کی. کون کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہ جو لوگ متقی
ایک جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے. پہلی صفت کیا ہے کہ جو قرآنی ہدایت سے ان میں پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر ایمان لاتے جو ان کی دیکھی ہوئی نہیں ہے. غیب پر ایمان، جنت، دوزخ، فرشتے، عرش، ان چیزوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر مان لیتے ہیں، یہ ایمان ہے. ایک تو یہ صفت. ایمان بالغیب کے بعد متقی لوگوں کی دوسری صفت کیا بیان کی گئی کہ وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. نماز اللہ کے آگے جھکنے، اپنی بندگی کا اظہار کرنے، اللہ سے گہرا تعلق پیدا کرنے کا نام ہے. نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت. تمام مسلمان پاک اور صاف ہو کر دن میں 5 مرتبہ ایک امام کے پیچھے قبلے کی طرف منہ کر کے ایک قطار میں کھڑے ہوتے اور اپنے خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنی بندگی اور آپس میں بھائی بھائی ہونے کا اقرار کرتے ہیں. کیا نماز میں اتحاد سکھایا گیا، اور اس سے جماعت کے تمام لوگوں کے دل کھسوٹ، حسد، خود غرضی سے پاک ہو جاتے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی ذات پات نہیں، سب ایک ہی صف میں. بادشاہ بھی، امیر بھی، غریب بھی، فقیر بھی. آپس میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کا احساس ہوتا ہے، آنے جانے میں پتہ چلتا ہے، اور انسان بے حیائی اور گناہ سے رکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. دیکھو نمازی ہے کہ نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کے معراج ہے. اور معراج کس آپ نے سنا ہوگا، بلندیوں پر پہنچنا. وہ بدقسمت ہوگا جو نماز کے ذریعے اس بلند مرتبے پر نہ پہنچتا ہو. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاقی، روحانی، انفرادی، اجتماعی ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے. اس لیے نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا. اللہ کی بخشش میں مال ایک بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو نعمت انسان کو ملتی ہے سب اللہ کی عنایت سے ملتی ہے. تو تیسری صفت اب کیا بیان فرمائی اللہ نے؟ پہلی تو کیا فرمایا؟ غیب پر ایمان لاتے. دوسری نماز قائم کرتے. اور تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے. اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. متقین کی تیسری صفت. آگے کی آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ جو لوگ ایمان لائے اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان لے آئے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب اس آیت میں متقی لوگوں کی چوتھی صفت بیان کی گئی کہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی اس پر ایمان لاتے، جو آپ سے پہلے اتاری گئی اس پر ایمان لاتے. قرآن مجید میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور آپ سے پہلے پیغمبروں کی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہاں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، اچھے سے سمجھیے گا. یہ کہا گیا کہ آپ کی کتاب اور آپ سے پہلے والوں کی کتاب پر ایمان لاؤ، اور آپ کے بعد ہونے والے نہ کسی پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا نہ کسی کتاب کا تذکرہ کیا گیا. کیا پتا چلا کہ آپ کے بعد نہ کوئی پیغمبر ہوگا، ورنہ وہ بھی ساتھ میں بیان کر دیا جاتا اگر بعد میں ہوتا کہ آپ کے بعد کی کتابیں اور آپ کے بعد کے پیغمبروں پر ایمان. یہاں پر نبوت ختم. اب کوئی اٹھے گا اور دعوے کرے گا نبی ہونے کے بھی اور اس کے بھی اور اس کے بھی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا.
جو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. قرآن نے ان میں سے بعض کا نام لے کر ذکر کیا ہے اور بعض کا نام ذکر نہیں کیا ہے. پیغمبروں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ وہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. ہم کو یہ پابند نہیں کیا گیا کہ ہر ایک کے نام لے کر کے یاد رکھو، کہیں پابند نہیں، بس اتنا کہا گیا جتنے آئے ہیں، جتنے اللہ نے بھیجے گئے سب پر ایمان رکھو. جتنی کتابیں آئی ہے سب پر کتاب، اللہ نے 4 کتابیں اتاری، مختلف پیغمبروں پر بہت سے صحیفے اتارے، ان سب پر ایمان لانا ضروری. اور پھر آخر آیت کا اگلا ٹکڑا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے. دیکھو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، عمل کی جگہ یعنی وہ زندگی جس کے بعد عمل کی مہلت ختم ہو جاتی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت. یہاں عمل کا موقع ہے، جہاں عمل کی مہلت ختم وہاں کیا ہے؟ آخرت. اس کے بعد آنے والے جہاں یہ عملوں کے بدلے کی جگہ، یہ جو دنیا ہے، اس کے بعد قبر کے بعد پھر عملوں کے بدلے کی جگہ، جس میں ہمارے ایک ایک کام کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس دنیا میں بھی ہمیں اس کے حالات اور واقعات کے لحاظ سے کچھ بدلہ ملتا ہے مگر پورا نہیں ملتا. کچھ نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتے، کچھ برائیوں کی سزائیں مل جاتی ہے مگر پوری نہیں ملتی، پورا صرف آخرت میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری آزادی دی ہے، انتخاب کیا، اختیار دیا، پوری آزادی دی رکھی ہے. اور منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے سامنے اللہ نے راہیں بھی رکھ دی کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. لیکن ہمیں صرف وہ اختیار کرنا ہے جس کی ہدایت اللہ نے کی. ہم آزاد ہے لیکن ویسے آزاد نہیں، ہم خدا کے پابند ہیں. ہم اختیار کریں گے دوسرا راستہ اپنی مرضی والا کہ میں اپنی مرضی سے کا اسلام پہ چلوں گا، نہیں، جو اللہ نے بتایا ہے. اگر آخرت میں جزا، انعامات اور سزا کے عقیدے پر پورا ایمان اگر ہے اور آخرت کا احساس دلوں کے اندر ہے تو ہم اس دنیا کی زندگی میں سیدھے راستے پر قائم رہیں گے. احساس نہیں ہے پھر جو چاہے کرتے پھر وہ سمجھتا ہے 1000 سال تک بھی موت نہیں آئی، لیکن ایک جھٹکے میں موت آتی ہے، آخرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی قرآنی اصولوں میں ڈھالیں تاکہ اس کا نتیجہ بہت خوشگوار ہو، ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے. جس شخص کو اپنے عملوں کی جواب دہی، اپنے حساب کتاب، اپنے بدلے پر یقین نہیں ہوگا وہ اپنے اعمال صحیح نہیں کر سکے. ایسا شخص نہ ایمان لائے گا، نہ نیک عمل کرے گا، نہ برائیوں سے بچے گا. یقین کیسے نہیں ہوگا بھائی؟ ایک اچھی خاصی زندگی ہٹا کٹا بندہ ایک جھٹکے میں اٹھا کے لے لیا جاتا ہے، مطلب لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. آگے کی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ سب صفات بیان فرمانے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. کیا بتایا گیا؟ کہ یہی متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. میں اور آپ کس کو کہہ رہے کامیاب اور ہدایت پر؟ اس سے کوئی نہیں فیصلہ. اللہ نے وہ صفات بیان کر دی، اللہ نے پیمانہ دے دیا کہ یہ متقی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. یہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں ہدایت کا راستہ ملے گا اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ انہیں اپنے نیک کاموں کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اسلام سے پہلے میں پھر اسی کی طرف آپ کو لوٹ کے لے کر آ رہا ہوں آخر میں کہ عرب قوم مفلس تھی. اونٹ پالنا ان کا پیشہ تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، لشکر نہیں تھا، کھانے کی کمی تھی. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن کو سینوں سے لگایا اور قرآن پر عمل کیا، صرف طاقوں میں رکھا نہیں، بیٹی کو جہیز میں دیا نہیں، قرآن سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کیا. آج بھی ہم آج کی چھوٹی جنریشن کو اٹھا لے،
آج سے 10 سال کے بعد وہ جنریشن اٹھ کر کے قرآن پہ عمل کرنے والی بنے، لیکن کسی نے محنت ہی نہیں، اور آج بھی کوئی کرنا نہیں چاہتا کہ نئی جنریشن کو ذرا قرآن پہ لے، کیونکہ ہم چاہتے تو بہت ہے نئی جنریشن کو قرآن سکھائے سمجھائے، لیکن ماں باپ کی طرف سے ساتھ بھی تو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ وہ لگے ہوئے ہیں چند ٹکوں کے چکر میں۔ قرآن کی تعلیم پر پختگی سے عمل کیا تو جس طرف بھی وہ گئے وہ کامیاب ہوئے۔ ایک دم سے آپ ایک ہفتے میں کسی جنریشن کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہم جلد بازی سے بہت سارے کام ضائع کر دیتے۔ ایک جنریشن گیپ جو آ گیا ہے وہ چینج کرنے میں آپ ایک جنریشن پہ ابھی محنت کریں گے، 15 سال کے بعد آپ کو اس کا نتیجہ ملے۔ محنت کرنے والا تو قبروں میں ہوئے گا، لیکن آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو جب انہوں نے قرآن پہ عمل کیا نا، تو وہی بدو کہے جانے والے جن کو لوگ اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، بادشاہ، بڑے بڑے سپر پاور، ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جب قرآن پہ عمل کیا ہے نا، زمین نے ان کے قدم چومے، آسمان نے ان پر برکتوں اور رحمتوں کی بارش کی، اور اللہ نے ان سے جو وعدے قرآن میں کیے تھے وہ سارے پورے ہو گئے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، بیانات سے کچھ نہیں ہوگا، تذکروں سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک عمل کر کے نہیں دکھائیں گے، جب تک قرآن پہ چل کے نہیں دکھائیں گے، جب تک وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ میرا اور تمہارا قانون بڑی بڑی باتوں کا ہو سکتا ہے، اللہ کی یہاں باتوں کا قانون نہیں ہے، اللہ کی یہاں عمل کر کے دکھاؤ تو قانون بدلے گا۔ اگر آج ہم بھی قرآن مجید کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لے تو کامیابی کا یہ وعدہ ہمارے لیے بھی ہے، اور ہم بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی شروعاتی 5 آیتیں تھی اور اس کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی عظمت، محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم